بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز پڑھی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین پر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی، لہذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کروایا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند و پرند، جانوروں، حیوانوں اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کیا کرتے تھے، تعمیل کیا کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر کے کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا ماہ ایسے کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلدی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح سے اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ اپنی عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم کبھی نہیں سڑتے، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم اپنی قبروں میں صحیح و سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگا اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا علم ہی نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور پہلے سے آپ کو کتنا پتا تھا اور ہماری ویڈیو سے آپ کو کتنی نالج ملی، اسے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔